الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے بھی انتظار کیا اور ہم نے بھی 1.5 گھنٹے تک کیا، حسن الیاری صاحب کے ساتھ ہم تقریباً اپنے فکس ٹائم 9 بجے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، لیکن دوسروں کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے وہ ہماری کال کو اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال 1.5 گھنٹے انہوں نے انتظار کروایا، 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کال اٹینڈ کی اور لائیو اسکرین پر ہم ایک دوسرے کے سامنے آئے، لیکن اس نے ایک بہانہ کر کے پھر بھی وہی اپنا پہلے والا کردار دکھایا کہ جو عنوان ہماری طرف سے دیا ہوا تھا کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ اتنا بھاری عنوان ہے کہ کسی بھی شیعہ کے اندر یہ جرت ہی نہیں کہ وہ اس عنوان پر بات کرے اور اپنے مذہب کو اسلام ثابت کرے۔ بہرحال اس نے یہ بہانہ بنایا کہ مولوی نصیر نے ہمارے امام کی والدہ کی توہین کی ہے، حالانکہ رمضان المبارک میں جو ہمارے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی ٹاپک یہی تھی کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، آپ اپنے مذہبی اصولوں میں رہ کر شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس وقت بھی ایک بہانہ بنایا، وہ بہانہ کیا تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے میری چیلنج کہاں سے سنی ہے، کیسے سنی ہے، کس نے آپ کو بتائی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی چیلنجز چل رہی ہیں، ساتھیوں نے ہمیں بھیجی ہیں، الفاظ کے میرے کون سے تھے اس چیلنج کے اندر؟ وہ کہتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ بکری اور عمری علماء میرے ساتھ آ کر بات کریں۔ تو میں نے جب اس کو یہ کہا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے تو بعد میں نے اسے کہا کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ نرجسی مولوی کے اندر کتنا دم ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور یہ نرجسی کہنا کوئی توہین نہیں، کوئی اہانت نہیں۔ کیوں کہ اس وقت رمضان المبارک کی گفتگو میں بھی اور ہماری کال کو کاٹ کر بعد میں جب اپنی گفتگو کی تو اس میں کہتا ہے ہمیں فاطمی کہو، ہمیں علوی کہو۔ اگر 12 اماموں کی ماں کی طرف منسوب کر کے خود کو یہ الیاری فاطمی کہلانے کا جواز رکھتا ہے تو 12ویں امام کی ماں کی طرف منسوب کر کے میں اس کو نرجسی بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی عرض نہیں، کیونکہ ان کی تنظیمیں ہیں کہ لوائے فاطمیون اور زینبیون کے نام سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور جب خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں فاطمی کہو تو نرجسی کہنے میں بھی کوئی گالی نہیں ہے، کوئی توہین کسی امام کی والدہ کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے اس وقت بھی الزام لگایا تھا کہ اہل بیت کی توہین کی ہے۔ تو میرا سوال ہے پوری شیعہ سے، مجھے بتاؤ کہ کیا ائمہ کی والدائیں شیعہ مذہب کے مطابق اہل بیت ہیں؟ انشاءاللہ کسی بھی شیعہ میں یہ جرت نہیں کہ سوال کا جواب دے سکے کہ ائمہ کی والداؤں کو، امہات الائمہ کو یہ اہل بیت کہہ کر پکاریں اور اہل بیت مان کر لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر اس نے خود بھی ائمہ کی امہات کو، ائمہ کی والدات کی توہین کی ہے۔ جب ان کی گفتگو مولانا رشید احمد صاحب کے ساتھ ہوئی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ہماری ائمہ کی جو امہات ہیں، والدائیں ہیں، ان کے جو فروج ہیں وہ نجس ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں، لیکن توہین بھی خود کر رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ توہین ہمارے سر پر تھوم پر ہم سے بات کرنے سے کنارہ کشی کے لیے اس کو حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کوئی بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کسی بھی اہل بیت کے حق کی فرد کی توہین کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کو یعنی ائمہ احد عشر کو اور ان کے جو والدائیں ہیں اور ان کے جو والدین ہیں ان کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور مسلمانوں میں کسی بھی ایک فرد نے نہ تو حضرت علی کی توہین کی ہے، نہ صحابہ اہل بیت کی توہین کی ہے، نہ ہی حضرت علی کی کسی اولاد کی توہین کی ہے۔ ہم تو سب اہل بیت کی محبت کا اعلان کرتے ہیں اور اہل بیت کے دشمن پر لعنتیں ایک بار نہیں لاکھوں بار لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو میں نے کوئی توہین نہیں کی تھی، میں نے صرف اس کو پیارا سا لقب دیا تھا۔ جیسے وہ ہمیں عمری کہتا ہے، بکری کہتا ہے، ہم بھی اس کو نرجسی کہنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ اگر عمری اور بکری کہنا اس کے ہاں بد اخلاقی نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، تو نرجسی کہنا بھی ہمارے ہاں کوئی بد اخلاقی نہیں ہے اور کوئی گالی نہیں ہے۔ تو آج بھی اس نے وہ عنوان جب دیکھا، اس عنوان کو دیکھ کر ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ عنوان سے بھاگ گیا الیاری، کیونکہ الیاری کے اندر یہ دم ہی نہیں کہ شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کرے، کیونکہ اس نے جو بتایا ہے شیعہ مذہب کے دین لینے کا اصول
دین لینے کا طریقہ، اور پھر اس کی جو تقاریر ہیں، مجالس ہیں جو وہ میڈیا پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور جو لوگوں کو باتیں بتاتا ہے، ان باتوں کو اور اس کی کتابوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو جو مذہب کتابوں میں شیعہ مذہب نے لکھا ہوا ہے، اپنی عوام سے چھپایا ہوا ہے، حسن علیاری اسی مذہب کو عام کر رہے ہیں، اسی مذہب کو بتا رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر کہ ہمارے علماء اہل سنت نے، مفتیان کرام نے شیعہ مذہب کو پڑھ کر یہ فتویٰ دی تھی کہ شیعہ مذہب اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا، اور شیعہ مذہب جو ہے صحابہ کرام جو ہے نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کا قائل نہیں ہے، یا شیعہ مذہب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج مطہرات کے ایمان کے قائل نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کتابوں سے پڑھ کر فتویٰ دی تھی، ہمارے علماء نے کتابوں سے پڑھ کر یہ فتویٰ دی تھی کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ لیکن حسن علیاری نے جب سے پاکستان میں آ کر چینل کھول کر اس میں باتیں کرنا شروع کی اور مجالس پڑھنا شروع کی، تو اس نے اپنی کتابوں کی موافقت میں اپنا مذہب بیان کیا ہے، اور یہ بات کھل کر ہر ایک کے سامنے آ گئی ہے کہ واقعتاً جو علماء نے فتویٰ دی تھی وہ 100% سچی فتویٰ تھی کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ تو حسن علیاری نے پہلے بھی ایک بہانہ بنایا کہ اس نے بد اخلاقی کی ہے، ہمارے امام کی والدہ کا نام لیا ہے، ہمیں نرجسی کہا ہے، اور خود کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں فاطمی کہو، ہمیں علوی کہو، ہمیں حسنی کہو، حسینی کہو۔ جب 12 اماموں کی جو دادی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاطمی کہنے میں فخر ہے، تو پھر نرجسی کہنے میں فخر کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ یہ سوال ہے حسن علیاری پر کہ جب فاطمی کہنے پر تو فخر محسوس کر رہا ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھے فاطمی کہو، تو پھر نرجسی کہلانے میں آپ کو آر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آر کر رہے ہیں، اس کو گالی سمجھ رہے ہیں، اس کو توہین سمجھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یا تو آپ یہ مذہب چھپا رہے ہیں، نرجس کے بارے میں، نرجس خاتون کے بارے میں مذہب چھپا رہے ہیں لوگوں سے، یا یہ بتائیں کہ یہ گالی نہیں بلکہ یہ برحق نسبت ہے اور آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اور یہ تمہارا 12واں، تمہارا تو نجات دہندہ ہے، اس کی امی کی طرف میں نے آپ کو منسوب کیا ہے اور آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ تمہارا نجات دہندہ ہے، اسی کو بار بار بلاتے پکارتے ہو، اس کی والدہ سے اتنے خفا کیوں ہو؟ یہ تو میرا سوال ہے تمہارے اوپر۔ بہرحال حسن علیاری نے 1.5 گھنٹے تک ہمیں انتظار کروایا، اور 1.5 گھنٹے کے بعد اپنے بڑوں کی روایت پر جانا چلتے ہوئے اس نے بھی وہی بات کی کہ بھائی ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ توہین کی نہ کوئی ابھی بات ہوئی ہے، نہ کوئی گفتگو ہوئی تھی کہ جس سے توہین کے الفاظ نکلے ہیں، اور پہلے والی بات کو اس نے بنیاد بنایا۔ میں نے اس کی صفائی اس وقت بھی دی تھی اور ابھی بھی دے رہا ہوں کہ یہ توہین نہیں ہے، کیونکہ بکری عمری کہنے میں توہین نہیں ہے تو پھر نرجسی کہنے میں بھی کوئی توہین نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ مولوی نصیر ہم سے معذرت نہیں کرے گا تب تک ہم اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ تو میرا سوال ہے علیاری سے، تو نے جو اتنے مہینوں سے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، خصوصاً خلفاء راشدین کی توہین کی ہے، صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر تم نے جو نفاق کے فتوے لگائے، ان پر کفر کے فتوے لگائے اور نعوذ باللہ ان کو جہنمی کہا ہے، اور ان سے برات اختیار کی۔ جو ابھی بھی آپ نے کسی کو کلمہ پڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے دشمنوں سے برات اختیار کرتے ہیں، تو میرا سوال ہے یہ کون سا تیرا اخلاق ہے؟ تمہارے مجتہد تو یہ طرز دیتے ہیں کہ یہ سنی ہمارے بھائی ہیں، تمہارے مجتہد تو یہ درس دیتے ہیں کسی کی مسلمات کے اوپر حملہ نہ کرو۔ تو کس بات کی مولی ہے کہ تو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرے اور خود سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے؟ ابھی تو ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھ حسن علیاری کہ جب ہم اعتراضوں پر شروع ہوں گے تو تیرا کوئی بھی نہیں بچ سکتا اعتراض سے، اور نہ ہی تو کسی کو بچا سکتا ہے اعتراض سے۔ بہرحال حسن علیاری کی یہ ایک بکاری اور عیاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ 3-4 دن پہلے یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی جس میں میں نے اسے چیلنج کی تھی، اور اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا اس کو حسن علیاری کو تو یہ طاقت ہی نہیں کہ اب ہمارے سامنے بیٹھ کر شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کرے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کسی اپنے استاد کو لا، کسی شیخ اور مربی کو لا، کسی راہب کو اور احبار کو لا، لیکن یہ اس وقت اس کے آپریٹر نے ہمارے ساتھی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں یا تو مولانا نصیر سے میری خود گفتگو کرواؤ۔ آپریٹر نے کہا کہ نہیں، میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری چیلنج ہے، آپ جو نا اس کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں اور جو نا گفتگو کے لیے ہمیں وقت دیں۔ تو اس کے آپریٹر نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو چیلنج والی میں حسن علیاری کو خود کو بھیجوں گا، وہ سنے گا، جو جواب دے گا بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ 2 دن کے بعد یا تقریباً تیسرے دن ہمارے ساتھی کو اس نے کہا کہ آپ کی چیلنج میں نے حسن علیاری کو بھیجی ہے اور اس نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے اور بات کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔
اس وقت قبول کی، اور اب جب ہم اس کے سامنے بیٹھے 9 بجے سے 10:30 بجے تک 1.5 گھنٹہ میں نے انتظار کیا ہے، لیکن یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین سمجھو کہ شیعہ مذہب کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو اسلام ثابت کر کے دکھائے، کیونکہ حسن العیاری کو پتا ہے کہ جو اس نے باتیں کی ہیں وہ مکمل طور پر اس نے مذہب کی ترجمانی کی ہے، بغیر تقیہ کے کی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی شیعہ ذاکرین ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ڈر کر جو نا اصل بات کو چھپاتے ہیں، اصل کتابوں کو چھپاتے ہیں۔ حسن العیاری نے اپنے مذہب کی ترجمانی کی ہے، اور مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے مذہب کے مطابق ساری باتیں کر رہا ہے، اور اس قرآن کی کمی بیشی کا قائل ہے، قرآن کی تعریف کا قائل ہے۔ جو باتیں ان کی کتابوں میں تھی یہ باتیں وہ آ کر جو ہے نا حسن العیاری آ کر میڈیا پر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تو مانتے امام کے حکم سے مجبور ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ العیاری کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے شیطان کی مثال ذکر کی ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک قسم کا حربی بندہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک حربہ استعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اس کو پکڑا ہے الحمدللہ ہر ایک ساتھی نے اس کو ذلت کے گھاٹ اتارا ہوا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم کے سامنے ٹک کر بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کے اندر یہ جرأت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری شیعہ قوم کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے تمہیں ذلت کے گڑھے میں گرایا ہوا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ذاکر میں یہ جرأت ہی نہیں کہ وہ کھل کر اپنا مذہب بتائے، اس نے تمہیں سارے ذاکرین کو ذلت کے گڑھے میں گرایا ہوا ہے۔ یہ بغیر تکیہ کہ یہ تو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کفرستان میں بیٹھ کر ان کے گود میں پل رہا ہے، وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بول رہا ہے، یہ تکیے کو سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو شیعہ قوم کو اور شیعہ علماء کو میں کہہ رہا ہوں کہ حسن العیاری میرے مذہب کے مطابق جو ہے سو ہے، وہ تو تمہیں بھی پتا ہے، لیکن تمہارے مذہب کے مطابق بھی کافر ہے، کیونکہ تمہارے مذہب کے مطابق بھی تکیہ تب تک فرض ہے جب تک 12واں امام نکل کر نہ آئے، اور اس نے پہلے تکیہ توڑا ہوا ہے۔ تو تمہارے مذہب کے مطابق حسن العیاری مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس لیے اس کو پکڑو، اسے زنجیر ڈالو اور اسے روکو کہ تمہارے مذہب کو بدنام کر رہا ہے اور شیعہ مذہب کے خلاف جو ہے ایک حربہ استعمال کر رہا ہے۔ تو حسن العیاری کو ہم نے چیلنج دی تھی، اس نے چیلنج کو قبول کیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی، اور اسی وجہ سے قبولیت کی علامت بھی آپ کے سامنے ہے کہ قبولیت کے بعد ہی اس کے آپریٹر جو ہیں وہ کسی کو لنک بھیجتے ہیں، کسی کو لنک بھیجتے ہی اسی بنیاد پر ہیں کہ اب العیاری نے اس کے ساتھ بات کرنے کو قبول کیا ہے اور یہ بات کرے اس کے ساتھ۔ لیکن جب یہ آیا، عنوان بھی اس کے سامنے کھلی کتاب تھی کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، اپنے مذہبی اصولوں میں رہتے ہوئے شیعہ مذہب کو اسلام ثابت کرے۔ اور یہ بات جرأت اگر العیاری میں نہیں ہے تو میں اور ذاکرین کو کہہ رہا ہوں، ایران تک بات کر رہا ہوں کہ کسی مجتہد کو، کسی ذاکر کو لاؤ، وہ سامنے بیٹھ کر بات کرے بھی ٹھیک ہے، لائیو بات کر رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر بس۔ آسان سی چیلنج ہے، آسان سی چیلنج ہے کہ شیعہ مذہب کا کوئی بھی ذاکر اپنے مذہبی اصولوں پر رہتے ہوئے اپنے مذہب کو اسلام ثابت کرے۔ ہم ببانگ دول کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب لایا ہوا مصطفیٰ کا دین اور مصطفیٰ کا اسلام نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اپنے مذہبی اصولوں میں رہ کر اس کو ثابت کرے۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی شیعہ ذاکر میں یہ ضرورت ہی نہیں کہ ہماری اس چیلنج کو، اور ہمارے علماء جنہوں نے مل کر یہ فتویٰ دیے کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں، ان کی اس فتویٰ کو چیلنج کرے۔ کسی کی شیعہ کے اندر بھی ضرورت نہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں یہ فتویٰ چل رہی ہے، کسی بھی شیعہ میں ضرورت نہیں ہے۔ اور آج آپ نے دوبارہ دیکھا کہ العیاری جو تھا اپنے اسلام کو ثابت کیا کرتا، بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو یہ دوسروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسروں کے سوالات لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا ایک سوال ہے حسن العیاری سے کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں، وہ اسلام ثابت کر کے دکھا، وہ میرے اصولوں کے مطابق نہیں، اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر ثابت کر کے دکھا۔ ایک ہی سوال ہے حسن العیاری صاحب، ایک سوال ہے، صرف ایک سوال ہے کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں، آپ اپنے مذہبی اصول میں رہ کر اس کو اسلام ثابت کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ کے مذہب کے ساتھ ملا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جو کتابوں میں مذہب لکھا ہوا تھا العیاری نے وہ مذہب لوگوں میں عام کر کے اور مہر جو ہے نا وہ ثبت کر دیے شیعہ مذہب کے اوپر۔ واقعتاً شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ شیعہ مذہب میں قرآن نہیں ہے، اور یقیناً جس مذہب میں قرآن نہ ہو وہ بغیر قرآن کے مذہب اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟
کیونکہ اسلام تو پورا قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہوا تھا، اور صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر باقی امت تک پہنچایا، اور یہ احسان صحابہ کرام کا ہے امت پر کہ قرآن ان تک ہے، اسلام ان تک ہے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کے پاس کون سا اسلام، اس کے پاس کون سا قرآن ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شیعہ مذہب جو اللہ یاری بیان کر رہا ہے، اس کا خلاصہ پہلے بھی میں نے اس کو نکال کر بتایا تھا کہ شیعہ اللہ یاری صاحب نے کہا تھا کہ ہم روایت اماموں سے لیں گے، حدیث اماموں سے لیں گے، قرآن کی تفسیر اماموں سے لیں گے۔ پھر میں نے سوال کیا تھا قرآن کس سے لوگے؟ تو کہتا ہے قرآن مجبوراً یہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے امام نے قرآن لکھا تھا، پھر وہ امام نے قرآن چھپا دیا ہے۔ تو شیعہ مذہب کا خلاصہ یہی نکلا کہ صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن تبدیل کر دیا اللہ یاری کے مطابق، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی اماموں نے اس قرآن کو چھپا دیا۔ اب بتاؤ، ایک جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ نظریہ رکھتا ہے، عام لوگوں کو بتاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کیا، تحریف کی ہے قرآن میں، اور ایک جماعت وہ ہے جس کو اہل بیت کہتے ہیں، جس کے ماننے اور پیروی کرنے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نظریہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھپا دیا ہے۔ تو اسلام دنیا میں ہے ہی نہیں، ایک جماعت نے ان کے مطابق تبدیل کر لیا اور ایک جماعت نے قرآن چھپا دیا، تو اسلام کیسے رہا؟ پھر شیعہ مذہب اسلام کیسے ہے؟ اسلام کا کیسے دم بھر رہا ہے؟ یہ خود کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہماری چیلنج اپنی جگہ پر باقی ہے، شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے اگر کسی شیعہ کے اندر جرأت تو وہ اپنے مذہبی اصولوں پہ رہتے ہوئے شیعہ مذہب کو اسلام آ کر ثابت کر کے دکھائے۔ لیکن آپ نہ گھبرائیں، کوئی بھی مسلمان نہ گھبرائے، کسی بھی شیعہ میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ اہل اسلام کا مقابلہ کرے اور اپنے مذہب کو آ کر اسلام ثابت کرے، کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔